رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، ہر سال کی طرح عید آ ہی گئی۔ عید کی نماز کی تیاریاں، نئے کپڑے، عطر اور خوشبوئیں، سوئیاں، طرح طرح کے پکوان اور ملاقاتیں، سب ویسے ہی جیسے ہم اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے آئے۔ ہمارے تو بس دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عام زبان میں عید اور بقرعید۔ یہ دونوں تہوار ہمارے ماں باپ نے ویسے ہی منائے جیسے ہمارے نانا دادا نے، اور ہم نے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہمارے ماں باپ نے۔ سب تیاریاں وہی، جوش و خروش وہی، زمانہ بدلتا گیا، ہم نے جو دیکھا وہ کیا، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور جن کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیسے منائی، ان کی کیا روایت ہے، عرب دنیا میں اس روایت پر کیسے عمل کیا گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مسئلہ کی بحث و مباحثہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی خوشیوں کے اس تہوار کی تاریخ پر نظر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس تہوار کو ہم منانے والے ہیں اس کا بھرپور مزہ لے سکیں اور سمجھ سکیں کہ اس تہوار کی روایت اور تاریخ کیا ہے۔ لیکن اس کی تفصیل جاننے سے پہلے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ عام طور پر ہر مذہب کے ماننے والے کوئی نہ کوئی تہوار لازماً مناتے ہیں، لیکن اسلام میں جو تہوار ہیں وہ خاص طور پر بعض عبادات یا شاعر کی ادائیگی کے بعد آتے ہیں۔ آپ مہینے بھر روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً عید الفطر آ گئی، آپ نے حج کیا اور اس کے ساتھ ہی عید الاضحیٰ آ گئی۔ ان تہواروں کو خود اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور اسے منانا بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ تہوار منائے بلکہ اس بات کی تعلیم بھی دی کہ ریاستی اور حکومتی سطح پر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان طرح طرح کی مشکلات، جنگوں، غزووں اور قربانیوں کے دور سے گزرتے تھے، لیکن جب عید آتی تو اس کا اہتمام بھی کرتے کہ ان دونوں تہواروں کا تعلق عبادات اور شاعر سے ہے جو ان کے ماننے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ جب عید آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا کہ جیسے کوئی کارواں ہو جو ان کے ساتھ ایک شاہراہ سے نکل کر عیدگاہ تک جاتا اور دوسرے راستے سے لوٹتا، اور وہ بھی سادگی، پورے وقار، سنجیدگی کے ساتھ۔ روایت میں ملتا ہے عید کے اس مبارک قافلے کی قیادت عیدگاہ جانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ مدینہ کی مین روڈ سے گزرتے وہ آگے آگے چلتے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بھالا ہوتا جسے حدیث میں حربہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو حربہ لانے کا حکم دیتے۔ یہ حربہ یا چھوٹا نیزہ یا بھالا ان کے سامنے زمین میں کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے اور لوگوں کا ہجوم ان کے پیچھے نماز ادا کرتا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ زبیر ابن عوام کا ایک حربہ یعنی چھوٹا نیزہ جو انہیں نجاشی بادشاہ نے دیا تھا وہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو خود اسے لے کر نکلتے اور اس کے سامنے عید کی نماز ادا کرتے۔ خلافت راشدہ میں بھی اسی پر عمل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حربہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے قافلے کی قیادت اور نماز کے لیے استعمال کیا، وہ عباسی دور کے شروع تک موجود تھا اور اسے حربہ نبی کہا جاتا تھا۔ بخاری شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام عید کے موقع پر اور حرم میں اسلحہ لے جانا ناپسند کرتے تھے، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حربہ تھا جو جا سکتا تھا۔ اموی دور میں عید کے موقع پر ملٹری نمائش ہوتی اور عید کے موقع پر اسلحہ لے کر چلنا عید کی تقریب کا حصہ اور فیشن بن گیا۔ بعد کے دور میں بھی اس پر عمل ہوا۔ ابن بطوطہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، اس نے لکھا ہے کہ روم کے بعض علاقوں میں جو آج ترکی کا حصہ ہے، ہم لوگ عید کے دن پہنچے اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے سلطان بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ عید کی نماز کے لیے نکلے۔
سب کے سب مسلح تھے۔ وہاں ابن بطوطہ کو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے اور ڈھول بھی نظر آئے۔ ابن بطوطہ نے بھارتی مسلمانوں کی تقریبات میں ہاتھیوں کے استعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلم ملکوں میں عید کے موقع پر ایک سے بڑھ کر ایک خیمہ لگانے، طرح طرح کے پکوان، خاص طور پر مٹھائیاں تیار کرنے اور مسکینوں میں کھانے، کپڑے تقسیم کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حکومتیں بھی مٹھائیاں عوام اور خواص میں تقسیم کرتی۔ بادشاہ ایک دوسرے کو خلعتیں تحفے میں دیتے، انہیں خلعتی کہا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، جن میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہیں، عیدگاہ لے جاتے، سب نماز ادا کرتے، اور جو عورتیں شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر پاتی تو دور سے ہی یہ منظر دیکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید میں کھیل کود اور تفریح بھی ہوتی۔ بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئے تو اس وقت انصار کی لونڈیوں میں سے 2 لونڈیاں اوس و خزرج کی آخری لڑائی سے متعلق کوئی نغمہ گا رہی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا یہ دونوں لونڈیاں سنگرز نہیں ہیں۔ اس پر ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسری، یہ کیسے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، ہر قوم کا ایک تیوہار ہوتا ہے، یہ ہمارا تیوہار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر انہیں کھیل تماشے دکھانے بھی لے جاتے جو وہ ان کی اوٹ سے دیکھتی۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، جنہیں امام حسن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیدین میں جتنے میسر ہوں اتنے بہترین کپڑے پہننے، اور جو میسر ہو اتنے بہترین خوشبوئیں لگانے، اور بقرعید میں جو میسر ہو اس میں سے سب سے صحت مند جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس پر آج تک عمل ہوتا نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، غزوے ہوتے تھے، لیکن جب عید آتی تو اسے بھی منایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیدگاہ ہوتی جہاں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ عیدین کی نماز میں خطبے نماز کے بعد ہوتے، لیکن جب لوگ خطبہ سننا چھوڑنے لگے تو اموی دور حکومت میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ الگ الگ فقہی مسلک پیدا ہوئے اور ایک ہی شہر میں کئی بار اس مسلک کے مطابق عید کی نماز ادا کی جانے لگی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے قافلے کی شکل میں جانے اور حربے کی یہ روایت سرکاری طور پر خلافت راشدہ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم حکومتوں کے دور میں قائم رہی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس طرح عید کی نماز کے لیے آنے اور جانے کا مقصد دراصل معاشرے کی طاقت کی نمائش بھی تھا، لیکن بعد میں یہ نمائش آرٹ اور کلچر کی نمائش بن گئی۔ عباسی دور حکومت میں عید ملن کی پارٹیوں نے زور پکڑا۔ خلیفہ مامون نے عید کا ایسا جشن منایا کہ اس کی تقریب میں 300 قسم کے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی گئیں۔ جگہ جگہ ہاتھی گھوڑے کو سونے، چاندی اور ریشم کے کاموں سے سجا کر سڑکوں پر پریڈ شروع ہوئی۔ عیدین کے موقع پر قبروں یا قبرستانوں کی زیارت بھی بڑی عام ہے، جبکہ اس کے سپورٹ میں کوئی شرعی دلیل نہیں۔ بعد کے دور میں عورت مرد سب عید کے موقع پر قبرستان بھی جانے لگے۔ فاطمی دور میں عورتوں کی قبرستان جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آخر میں ایک دلچسپ بات وہ یہ کہ عید یا عیدین کی مبارکباد دینے کی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ملتی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے کی روایت تو نظر نہیں آئی، لیکن عید کی مبارکبادی کارڈ جگہ جگہ سے ضرور آتے رہے۔ لیکن برسوں سے ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے کا رواج زور پکڑ گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے یا واٹس ایپ پر لکھ کر یہ خوبصورت امیجز بنا کر عید مبارک کہتے ہیں، لیکن تاریخ میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اسے قبول فرمائے۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔